آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد اس کا سیاسی طور کے اوپر اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، میں صبح سے سن رہا ہوں اور میں نے آپ جیسے 150 تجزیہ کار جو ہیں، جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، ان کی گفتگو بھی سنی، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے فیصلہ تجزیہ کاروں نے کرنا ہے، جیسے فیصلہ سارا کچھ جو ہے وہ سینئر صحافیوں نے کرنا ہے، جیسے ہر چیز کا علم جو ہے ان تجزیہ کاروں کو ہے۔ میں نے بڑے غور سے سنا نا، میں نے سیکھنا تھا نا، میں کہا میں سیکھ لوں، میں دیکھ لوں کیا کرنا ہے، لیکن مجھے ان میں سے کسی کی گفتگو میں یہ بات نظر نہیں آئی کہ فیض حمید ایک لفظ لکھا ہوا تھا کہ سیاست میں ان کا عمل دخل، سیاست میں ان کا عمل دخل کب شروع ہوا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں۔ کون کہتا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں اینک ہے، چشمے کے آگے اندھیرا ہے، کیا ہے؟ کیا ہے آپ بتا دیں۔ جو فیض آباد دھرنا تھا اس میں سائن کس کے تھے؟ فیض حمید صاحب کے۔ حکومت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی۔ کیوں نہیں بولتے؟ یہ بات کیوں کہتی ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا بھائی؟ کیا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی؟ اس چشمے کو نا ذرا درستگی سے دیکھنا شروع کریں۔ میں تو سر حقائق عوام کو دینا یار، ہم حقائق عوام کو دیں، ہم کیوں پارٹی بنتے ہیں؟ فیصلہ دیکھیں، پاکستان میں پہلی دفعہ کسی طاقتور کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، پہلی دفعہ، بہت اچھی۔ پہلے بھی ہوتی رہی سر ایسی کارروائی کون سی پہلے ہوئی جتنی جس میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ چلو مجھے بتائیں ذرا۔ کورٹ مارشل تو بہت سارے لوگوں میں طاقتور شخصیت کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں ذرا۔ سر وہ طاقتور نہیں ہوتے تھے، وہ طاقتور نہیں ہوتے، طاقتور نہیں تھے۔ اچھا چلیں، نہیں بتا دینا مجھے، اگر آپ کے پاس ہے بتا دینا، کیونکہ آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو کتاب جو انڈیا کے اندر چھپی تھی اسد درانی صاحب کی، تو وہ بھی تو طاقتور شخصیت نہیں تھے؟ ان میں اور ان میں بہت فرق تھا۔ اچھا یہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، ان میں اور ان میں بہت فرق تھا، یہ آپ بات ذہن نشین کریں۔ اور ذرا اگر اجازت دیں، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، آپ کے آگے۔ حضور، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے ان کی سیاسی مداخلت شروع کی تھی، ان کو سیاسی مداخلت کی اجازت مسلم لیگ نون نے دی۔ جب مسلم لیگ نون نے ایک وہ مسئلہ جو حکومت حل کر سکتی تھی، ایک وہ مسئلہ جس پہ کسی وزیر داخلہ کو حل کرنا چاہیے تھا، وزیر اس وقت کے جو ہے مذہبی امور کو حل کرنا چاہیے تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کو حل کرنا چاہیے تھا، آپ بلاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو، یا جو بھی تھے، وہ ڈی آئی ایس تھے، ڈی جی تھے، نیچے تھے، اوپر تھے، جو بھی تھے، آپ ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جناب آئے، مہربانی کرے، ہماری مدد کرے، ہمارے اس مسئلے کو حل کرے، ہمارا فلاں کرے۔ یہی کہا تھا نا، تو مداخلت تو آپ نے شروع کرائی۔ گیٹ سے کون اندر داخل ہوتا ہے؟ الزام ہم 1 منٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں، جناب فلاں برا ہے، کیوں دعویٰ دیتے ہیں؟ پھر آپ آگے آ جائیں نا۔ جب شوکت صدیقی صاحب نے جو الزام لگایا تھا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی۔ پی ایم ایل این کی۔ بڑی مہربانی آپ کی یار، میں جواب یار، میں نے کہا مہربانی آپ کی نا۔ میں نہیں، کیا کہوں؟ نہیں، شکر ہے، میں نے کہا کہ آپ بول پڑے نا۔ میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب آپ نے اپنی اس اینک سے وہ ساری چیزیں، یہ اتار کے نیچے رکھ دیتا ہوں، آپ بتا۔ نہیں، میں اتار دیتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، پنجابی میں کہتے ہیں نا، سچ کھاتے بجن کھا کھا ڈرتی سچ نہ کھا۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں نے تو سچ بولنا ہے، آپ کو اچھا لگے، آپ کو اچھا نہ لگے، میں نہیں بول رہا۔ نہیں، آپ بھی سچ ہی بول رہے ہیں، لیکن آپ کی یادداشت کہیں یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ میں تو سر میں نے آپ سے کہا کب مداخلت سیاسی شروع ہوئی؟ آپ نے مجھے کہا جی تحریک انصاف کے دور میں، یہی کہا نا آپ نے۔ چلیں آگے۔ اب جن لوگوں نے سیاسی روابط کر کے انہیں استعمال کیا یا انہیں دعوت سیاست دی، مداخلت دی، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی دینی جماعت سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے، کہیں سے بھی ہے، میں کہتا ہوں بلا تفریق سب کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب کی ایک ایسی چھری چلنی چاہیے یاسر صاحب کہ پتہ لگے کہ واقعی جو ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں، آپ چونکہ سینئر تجزیہ کار آج فیصلہ دے گئے کہ عمران خان جو ہے وہ فوجی تحویل میں چلا گیا، عمران خان کے خلاف فیصلے ہو گئے جی۔ سب سے پہلے 9 مئی کا کیس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کرداروں کو بدترین سزا ملنی چاہیے، اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ سب سے پہلے 9 مئی کے کیس
کہ پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کس نے کہا؟ عمران خان. آپ اگر مجرم ہوں تو آپ کہیں گے ہونا چاہیے اوپن ٹرائل. بے شک عمران خان کو اوپن ٹرائل کرے, اگر وہ مجرم ہے تو وہ کیوں کہتا کہ وہ کریں؟ نہیں, آپ اوپن ٹرائل کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں 9 مئی کا. اچھا. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں ذرا. آج میں تجزیہ کاروں کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ ابھی وہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, یعنی چارج شیٹ کر دیا, اگلا مرحلہ کر رہے ہیں. لیکن کہہ دیا لوگوں نے نا, ہم ہیں بڑے, ہم یہاں تو ویلے ہیں, تو یہاں پھر ہمیں شوق ہے کہ ہم وقت سے پہلے ڈیسیژن دے دیں, ہم وقت سے پہلے اناؤنس کر دیں کہ جناب ٹھہر جائیں, یہ کر دیں. یہاں تو ہم ہمارے اینکروں سے سن کے فیصلے لکھنا شروع کر دیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ خبر لیک ہوئی کہ فیض حمید صاحب کا 14 دسمبر سے پہلے یہی آیا تھا نا, یہ تو ایک ہماری ایسی انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن تو ان لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی. آج اسمبلی میں بھی بہت سے لوگ بہت سی گونجیں وہ کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا تھا اور چیزیں ہو رہی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس سے آگے جو ISPR بھیجے کہ یہ ہو گیا ہے, ہمیں اس پہ چلا جانا چاہیے. یار ایک ادارے کو تو غیر متنازع رہنے دیں, ایک ادارے پہ تو ہاتھ ہولا رکھ لیں. ہم نے ISPR نے جتنی پریس ریلیز بھیجی ہے, ہم نے اس سے آگے کیا کیا ہونا ہے اس طرح کر دیا جس طرح انویسٹیگیشن انچارج جو ہے نا وہ یاسر رشید ہے یا رانا عظیم ہے, یہ کر دیا ہم نے. اب میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر کر دوں, میرا ذاتی خیال ہے, میں خیال یہ کہہ رہا ہوں, میں انویسٹیگیشن کی طرف جا کہ جو کچھ بھی ہوگا ISPR کلیئر کر دے گا, اور اس پہ جو بھی انوالو ہوگا اس کو تمام چیزوں کی روشنی میں سامنے لایا جائے گا, خواہشات میں نہیں لایا جائے گا. کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا, خواہشات کے لیے رانا عظیم کی گردن ہو سکتی ہے, یاسر رشید کی گردن ہو سکتی ہے. اس وقت وہ پاکستان کی مان لیں نا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اور دنیا کے کئی ممالک کے اندر ان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی ہم کو. اس لیے یہ جو بھی عمل ہو رہا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس عمل میں جو ملزم ہے ان کے ثبوت سامنے آتے ہیں تو پھر اس پہ ہو جانا چاہیے. اس لیے آپ بھی ذرا مہربانی کریں اور تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مجھ سے کوئی خدائی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے تبش چہرے کی جو ہے نا آپ کی وہ بڑے غصے والی ہوتی ہے. صبح چاہے فون آپ کو کر لیں چاہے اب کر لیں. تو حضور یہ جہاں سے شروع ہوئی نا کہانی, اس کہانی کی ابتدا والوں کو بھی لینا چاہیے اور پھر انتہا والوں کو بھی لینا چاہیے. اور اس دوران میں جو باس تھے جن کو سب پتہ تھا, ذرا ان کو بھی پوچھ لینا چاہیے. یہ تو کارروائی ہو رہی ہے اور کارروائی کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. اللہ شکر اللہ کا آپ کے منہ سے میں نے سن لیا. ہمیں ISPR کی پریس ریلیز کا اگلی کا انتظار کرنا چاہیے, ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. یہ کوئی سول کوڈ کا فیصلہ نہیں ہے جو آپ اور میں سن کے آئے ہیں اور ہم کہہ دیں جناب یہ جائیداد اس کی نہیں تھی. یہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں جس پہ یہ اختیار دیا گیا کہ جناب آپ بحث کر لیں, فیصلے کے بعد آپ اپنے تاثرات دے دیں. نہیں یار, ایسا نہیں ہے نا. کسی ایک ادارے کو ہم نے جو ہمارا محترم ادارہ ہم اس سے محترم رہنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. آپ آگے سیاست کی بات ذرا کر لیں.